میرے حبیب یہ آپ کے درباری دیکھنے میں اچھے قد کے لمبے، ان میں زندگی نہیں یہ مردہ ہے، ہر بات اپنی طرف سمجھتے ہیں، تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں، فاضل ان سے بچتے رہ جب رہنا، قاتلہم اللہ، اللہ ان کو غارت کر، خدا ان کو غارت کرے، خدا ارے کن کو، یا اللہ میں تو ڈر رہا ہوں، دل کے لیے ڈر رہا ہوں جو رسول کے دربار میں بیٹھی ہے۔ اللہ نے جواب دیا انا فکون، اب لیکن تم نے دیکھا نہیں کہ یہ حق کو چھوڑ کر در بدر پھرتے رہتے، انہوں نے یہ اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، دکھایا کہ یہ ہے حق۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بار ہو تمہارے اوپر، افسوس ہے تمہارے اوپر کہ تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ میرا فیصلہ تو یہ ہے کہ ہم میں اس حق غالب رہنا۔ عزیزان گرامی، آج کی تقریر تو میں نہیں چاہتا کہ گزشتہ جملے استعمال کروں کیونکہ وقت تھوڑا ہے، اس لیے آج کی تقریر حق اور باطل پر سورت یاسین کی اس آیت سے کرنا چاہتا ہوں تمام مسلمان بھائی کے لیے۔ ارشاد خدا بندی ہے سورت یاسین میں وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے رسول کو شاعر کوئی نہیں سکھائی، ہم نے رسول کو بےہودہ باتیں نہیں سکھائی۔ کتنا عجیب جملہ ہے، قرآن حکیم کا یہ عجیب جملہ ہے، نوجوانوں کے لیے خاص ہے۔ نوجوانوں آپ غور سے سنیں، بزرگوں کا تو عقیدہ وہی ہے، پختہ ہے، لیکن نوجوان کے لیے خاص عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند قدوس سے ساتھ فرما رہا ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے رسول کو شاید کوئی نہیں سکھائی اور ہم نے رسول کو بےہودہ باتیں نہیں سکھائی۔ اب مسلمان خود فیصلہ کرے کہ جہاں بےہودگی ہوگی وہاں رسالت نہ ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے لوگ جو ہے ان کا عقل فکر اتنا تو نہیں ہوتا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ان الفاظ میں پڑھوں تاکہ تمام مسلمان بھائی سنیں۔ میری تقریر تو ہے یہ جو اپنے ایجنسیز والے ہیں وہ بھی لے کے جائیں کہ دیکھیں کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے رسول کو شاعر کوئی نہیں سکھائی، ہم نے رسول کو بےہودہ باتیں نہیں سکھائی۔ اب دنیا کہتی ہے یہ کرو یہ کرو وہ کرو، حکومت کہتی ہے یہ کرو وہ کرو، تو میں حکومت کو مشورہ دیتا ہوں کہ جا کر کتابیں دیکھو بےہودہ باتیں کہاں ہیں۔ بےہودہ باتیں رسول کے لیے، ارے جہاں رسالت ہے وہاں بےہودگی کا تصور نہیں ہے۔ اور جو مسلمان بھائی نے لکھا وہ میں کہنا نہیں چاہتا، جا کر خود دیکھے، اور اچھی چھاپ ہے خدا کی قسم۔ یہ آیت ایک آیت کو ابھی میں پڑھ رہا ہوں، یہ کیونکہ میں اجزا جز پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو جز سمجھا کر آگے چلوں، یہ آیت پڑھ کر ختم کروں تو مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر و قرآن مبین، ہم نے رسول کو شعر کوئی نہیں سکھائی، ہم نے رسول کو بےہودہ باتیں نہیں سکھائی، ان هو الا ذکر و قرآن مبین، بس وہ میرا رسول تو ذکر ہے، بس وہ میرا رسول تو ظاہر قرآن ہے۔ دیکھو کتنا بڑا جملہ میں نے کہا اور آپ پورا جملہ میرا کھا گئے۔ اللہ نے بتایا بس ہم نے اس کو بےہودہ باتیں نہیں سکھائی، شاید کوئی نہیں سکھائی، ہے کیا ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، بس
رسول تو قرآن ہے، یہ نہیں تھا قرآن پڑھنے والا. میرا رسول تو قرآن ہے، میرا رسول تو ذکر ہے. رسول ذکر، خدا ذاکر. رسول ذکر، خدا ذاکر. اور کہا وہ تو واضح قرآن ہے، واضح قرآن، واضح قرآن. ارے ہمارے پاس بھی قرآن ہے لیکن یہ تو چھپا ہے ہماری پریس میں، اور وہ ہے اصل قرآن. رسول کی ذات ہے اصل قرآن. مسلمان ایمان سے بتاؤ، آج اگر میں اس ممبر پر قرآن کے خلاف ایک جملہ کہوں تو کل پریس میں آ جائے کہ عبدالحکیم سے بڑھ کر کوئی کافر نہیں. اتنا سمجھ میں آیا کہ یہ قرآن، یہ جو ہم نے نقل کیا ہے، یہ نقل ہے. ارے میں نقل سے عیب نکالوں تو کافر، اور تم نے ساری زندگی اصل سے عیب نکالے. گھبراؤ نہیں، آیت ہمیشہ نتیجہ دیتی ہے. ہم نے رسول کو بےہودہ باتیں نہیں سکھائی، ہم نے رسول کو شاید وہی نہیں سکھائی. میرا رسول تو ذکر ہے، میرا رسول تو قرآن ہے. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور وہ میرا رسول زندہ کرتا ہے زندہ کو. وہ میرا رسول زندگی دیتا ہے زندہ کو. وَيَحِقَّ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور وہ کافروں پر حق ظاہر کرتا ہے، وہ کافروں پر حق ظاہر کرتا ہے. عجیب جملہ قرآن حکیم کا، لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ. میرا رسول ڈراتا ہے، زندگی دیتا ہے زندہ کو. رسول مردہ کو زندگی نہیں دیتا. بڑا اللہ کہہ رہا ہوں نوجوانوں فیصلہ آباد میں، رسول زندگی کس کو دیتا ہے؟ زندہ کو، مردہ کو نہیں. اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا تو بڑا مزہ آئے گا کہ میرا رسول قرآن ہے، ذکر ہے، اور وہ حق کو ثابت کرتا ہے، لیکن وہ زندگی دیتا ہے زندہ کو. مردہ کا ٹیکا نہیں لیا، مردہ کا ٹیکا نہیں لیا. اب پتہ چلے گا، ایک جملہ کہہ دوں نوجوان بزرگوں کے لیے، ان مجالس کا مقصد بھی آ جائے گا کہ ہم یہ مجالس کیوں کرواتے ہیں. رسول زندگی دیتا ہے زندہ کو، مردہ کو نہیں. اب آئیے پھر قرآن کی طرف. سورۃ المنافقون میں ارشاد ہوا، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا لِقَوْلِهِمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ. میرے حبیب آپ کے درباری دیکھنے میں اچھے، قد کے لمبے، اب بھائی مجھے نام نہیں آتے، پرانے نام نہیں پتا، مجھے کیا پتا، مجھے پتا نہیں ہے. ان باتوں میں میں نہیں پڑھتا، ان باتوں میں میں نہیں پڑھتا. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. اچھے جسم ہیں، قد کے لمبے ہیں، موٹے تازے ہیں، لیکن میرے حبیب ان پر تعجب نہ کرنا، ان کا قد دیکھ کر، ان کا جسم دیکھ کر تعجب میں نہ پڑ جانا. وَإِن يَقُولُوا
तस्मा कौलहिम कअन्नहुम खुशबू मुसन्नदा। मेरे हबीब जब ये आपसे बात करते हैं तो फिर इनकी बात सुने कि मेरे हबीब ये जो दरख्त है जब की शाख काटी जाती है तो वो सूख जाती है, उसमें जिंदगी नहीं होती। मेरे हबीब फिर इनमें जिंदगी नहीं। दरबार तुम्हारी है मुर्दा, या नफिल कहाँ जाए। अल्लाह ने फरमाया भाई रही तब तुझ का शाम वही मुसन्नदा। मेरे हबीब तुम्हारे दरबार कद के लंबे, जिस्म के अच्छे, लेकिन के जिस्म पर यकीन न करना, इनके कद पर यकीन न करना। जब ये आपसे बात करते हैं तो पता लग जाता है कि ये मुर्दा है। एक दरख्त में जिंदगी है, इनमें वो भी जिंदगी नहीं। दरख्त के बाद हैवानियत है, हैवानियत के बाद इंसानियत। मेरे हबीब इनसे तो हैवान अच्छे हैं। ये कहाँ के हैं? फैसलाबाद के, सिंध के नहीं, रसूल के दरबार में बैठे हुए हैं। जवान एक अजीब जुमला अल्लाह ने कहा, खुशबू मुसन्नद। जब आप ये बात करते हैं तो मेरे हबीब में कोई जिंदगी नहीं होती। यह सबूना कुल सैहतिन अलैहि, और हर बात को अपनी तरफ समझते हैं। नहीं देखो कितना जुमला खा गए, इसीलिए फिर करीब यह सबून कुल सैहतिन अलैहि, हर बात अपनी तरफ समझते हैं। अब मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, नारा लगेगा, कहे देखा कह गया न। जुमले को अल्लाह ने फरमाया हर बात अपनी तरफ से समझते हैं। नारा लगा, अरे ये कुछ कह गया, तब तो नारा लगा। कोई कहे या न कहे, इसको कहते चोर की दाढ़ी में तिनका। समझते हैं ये तुम्हारे दुश्मन है। इतना बड़ा जुमला सुना आपने, मेरे हबीब ये आपके दुश्मन है। ये आपके दुश्मन है। फादर हूं, इनसे बचते रहना, इनसे बचते रहना। किनके लिए कर रहे हैं? कोई मुस्तकबिल के लिए? कोई बात नहीं। ये जो तुम्हारी दरबार में बैठी है, ये है तुम्हारे, ये है। एक का नाम लो, शर्म क्यों आती है? एक का नाम लो, ये कौन है? तो मेरे हबीब ये तुम्हारे दुश्मन है। फादर इनसे बचते रहना। नौजवानों में जाकर अल्लाह कहता है, अगर ये मैं तारीख के जुमले पढ़ता तो कल मुझे यहाँ निकालते थे कि अब्दुल्ला की फैसलाबाद में न पढ़े, लेकिन कुरान कर रहा है हुमुला को और दुश्मन है। फादर इनसे बचते रहना। कातलहुमुल्लाह, अल्लाह इनको खारत कर। अल्लाह इनको खारत करे। अभी तो दुनिया में ये कहते हैं किसी को बेटा हुआ, सही फला फकीर की दुआ लगी, और किसी को कुछ ऐसे फला फकीर ने बदुआ की थी, उसकी लग गई। अरे ये खुदा बदवा कर रहा है, खुदा इनको खारत करे। खुदा अरे किनको? मैं तो कर रहा हूँ, दिल के लिए कर रहा हूँ, जो रसूल के दरबार में बैठी है उनके लिए कर रहा है कि खुदा उनको गारत करे। अल्लाह ने जवाब दिया, अन्ना फकून, अब्दुल्ला तुमने देखा नहीं कि ये हक को छोड़कर दर बदर फिरते रहते हैं। मेरे पास कोई जुमला नहीं, शायद आपके समझने में समझा न सका। मेरे हबीब
یہ آپ کے درباری دیکھنے میں اچھے، قد کے لمبے، ان میں زندگی نہیں، یہ مردہ ہے، ہر بات اپنی طرف سمجھتے ہیں، تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچتے رہنا، اللہ ان کو قتل کرے، اللہ ان کو غارت کرے، کیوں کہ یہ حق کو چھوڑ کر در بدر پھرتے رہتے ہیں۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے کہ یہ حق کو کہاں ہے؟ کیا رسول حق نہیں بیٹھے دربار میں ہیں؟ بات کرنا چاہتا ہوں، ایسی بات جس کو دنیا کی کوئی طاقت ٹھکرا نہیں سکتا، اور یہ الفاظ ہے سورۃ محمد کی دوسری آیت، گھبرا تو نہیں گئے؟ سورۃ محمد کی دوسری آیت، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، میرے حبیب مومن وہ ہیں جن کا اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، قرآن پر ایمان، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل صالح کیے، نماز پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکات دی، کیا اللہ ہو گئے مسلمان؟ اللہ نے فرمایا نہیں۔ کیا کریں گے؟ آپ پر ایمان، رسول پر ایمان، قرآن پر، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، ابھی بھی ہم مومن نہیں۔ سمجھ چاہ رہا ہوں میرے دوستوں، اگر گھبرائے نہیں تو میں آیت کو پوری دیکھو، پوری آیت کو سنو، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، مومن وہ جن کا اللہ پر ایمان، قرآن پر ایمان، رسول پر ایمان، وعملوا الصالحات، عمل صالح کی۔ جب قرآن پر ایمان ہے تب تو نماز پڑھے گا، ارے جب قرآن پر ایمان ہے تب تو حج کرے گا، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، عمل صالح کی، اللہ نے کہا مومن نہیں بنا، کب بنے گا؟ وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اور اسی پر ایمان لے کر آئے جو میں نے محمد پر نازل کیا ہے، کیونکہ وہ میرا حق ہے۔ میرے دوستوں کتنا گھبرائے گئے، نعرہ حیدری میں ایسے سننا نہیں چاہتا، قریب آ کر بات کرتا ہوں تو قریب ہو کر مجھے سنو، ایسے نہیں کیونکہ دیکھو میں خون دے رہا اور اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت، جب دنیا کی طاقت نے عبدالحکیم کو جواب دیا اس وقت میں مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا، تو میں نے مجلس سے پڑھی نہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جن کا اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، قرآن پر ایمان، عمل صالح کی ہے، اللہ نے کہا مومن نہیں۔ وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اسی پر ایمان لے کر آؤ جو میں نے محمد پر نازل کیا، اور وہ خدا کا حق ہے، خدا کا حق ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ نے فرمایا اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے گناہوں کو ختم کر دوں گا، نیکی کو بڑھا دوں گا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، جو میرے سامنے نہیں سمجھ رہے، ہم تو بھائی پہلے مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، جب تم نے ایسا کیا تو تمہاری نیکی کو بڑھا دوں گا، برائی کو ختم کر دوں گا۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، اللہ نے فرمایا جو کافر ہوگا وہ باطل کی بیعت کرے گا، اور جو مومن ہوگا وہ حق کی بیعت کرے گا۔ سمجھ سے بات کرو گے آپ کو پتا ہے کہ میں کتنی مرتبہ آیا ہوں کہ قریب وہ بیٹھے جو بات کرنے کے آتی ہوں، اتنا کلیئر میں کر رہا ہوں۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اللہ نے فرمایا میں نے یہ مثال اسی لیے دی ہے تاکہ انسان
ہدایت حاصل کریں، آؤ مل کر فیصلہ کریں۔ کون سی آیت ہے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئی؟ کون سا مشکل ہے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ کہ اللہ نے فرمایا کہ مومن کو بتا رہے کہ مومن وہ ہے۔ دیکھو میری طرف اس پر موضوع رہا ہے، موضوع ہے ادھر کی باتیں میں نہیں جانتا۔ اللہ نے فرمایا مومن وہ جو جس کا اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، قرآن پر ایمان، ہمارے صالح کرے، لیکن وہ آمن بما نزل علی محمد، اس کا اسی پر ایمان ہو جو میں نے محمد پر نازل کیا ہے۔ وہ الحق من ربہم، وہ اپنے حق رب کی طرف سے حق ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم وأصلح، اگر تم نے ایسا کیا تو برائی کو ختم، نیکیاں بڑھا دوں گا، لیکن ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، لیکن میرے حبیب پھر بھی کافر باطل کی بیعت کریں گی، مومن حق کی بیعت کریں گی۔ یہ بتاؤ قبلہ، آؤ قریب آؤ، ہو سکتا ہے عبد الحکیم کے سمجھ میں نہ آیا ہو، آؤ مجھے سمجھاؤ کہ یہ قرآن کے بعد کون سی چیز ہے جو اللہ نے رسول پر نازل کی ہے، اور خدا کا رائے کہ میرا حق، رسول کا رائے کہ میرا ہے، مومن کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہے۔ ایپلیکیشن نہیں کر رہا، کل میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ کا رائے میرا، رسول کا رائے میرا، مومن کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حق ایک ہے، دعوے دار زیادہ ہے، اللہ کا رائے میرا ہے، رسول کا رائے میرا ہے، عبد الحکیم کا رائے میرا ہے، کائنات کر رہی ہے کہ یہ حق ہمارا ہے۔ بتاؤ بما نزل علی محمد وهو الحق من ربہم، اور اسی پر ایمان لے کر آؤ جو میں نے محمد پر نازل کیا، وہی خدا کا حق ہے۔ اب بتاؤ قرآن کی بات دوسری چیز کون سی ہے جو اللہ نے رسول پر نازل کی؟ کیا ہے، اور میں نے کیا میں اسی کو تب نہیں کرتا، نیچے تو کبھی آؤں گا ہی نہیں میرا، کیونکہ علی ہے بلندی کا نام۔ ہم نے پستی کبھی دیکھی نہیں، ہم نے پستی کبھی دیکھی نہیں، تو میں نیچے تو آنا ہی نہیں چاہتا۔ مسلمانوں سے یہ پوچھو کہ عبد الحکیم نے رات پڑھا ہے، یہ کون سا حق ہے قرآن کے سوا جو اللہ نے رسول پر نازل کیا ہے؟ اور وہ حق معیار ہے حق اور باطل کا۔ جو اس کو مانے وہ مومن، جو اس کو چھوڑے وہ کافر، جو مانے وہ حق پر، جو چھوڑے وہ باطل پر۔ تو وہ کون ہے دوسرا حق جو اللہ نے رسول پر نازل کیا؟ مجھے اللہ کی عظمت کی قسم کسی کو انکار کا موقع ہی قرآن نے نہیں دیا۔ پورے قرآن میں ایک ایسی آیت ایک ہے، پورے قرآن میں ایسی آیت ایک ہے، اور یا الذین آمنوا بما نزل علی محمد، اسی پر ایمان لے کر آؤ جو میں نے محمد پر نازل کیا۔ تو پورے قرآن میں مجھے ایک آیت نظر آئی، اور وہ ہے سورۃ مائدہ کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ نعرے لگاؤ، ہاتھ بلند کر کے نعرہ
قرآن میں تمہاری بخاری نے بھی لکھا، کیا خدیر میں رسول قرآن پڑھا تھا؟ خدیر میں رسول سورت بقرہ پڑھی تھی؟ کیا پڑھا تھا خدیر میں؟ قرآن کے سوا کون سی چیز ہے جو اللہ نے فرمایا آج اسی کا اعلان کرو؟ پڑھو نہیں، پہنچاؤ جو میں نے تیرے اوپر نازل کی تھی، پہنچاؤ تو رسول نے ممبر بنایا، ممبر بنا کر علی کو آگے کیا اور آگے کر کے قریب لے کر آئے، اور اتنا قریب لے کر آیا مؤرخین نے لکھا کہ رسول غائب ہو گئے، دیکھنے میں آ رہا تھا، میں نے عالم رسول دونوں بغلوں میں علی کو ہاتھ دیا، اٹھایا، خود غائب ہو گئے، علی نظر آ رہے تھے، رسول نے صحابیوں کو، حاجیوں کو، سسروں کو، سانوں کو بتایا کہ جب میں غائب ہو جاؤں تو سب علی کو دیکھو۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، دکھایا کہ یہ ہے حق، یہ ہے کس کا حق؟ خدا کا۔ اللہ کتنا پیارا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا، رسول کہہ رہا ہے کہ میرا، مومنین کہہ رہے ہیں کہ ہمارا، رسول کو ضرورت پڑتی ہے تو مباہلے میں بلاتا ہے، اللہ کو ضرورت پڑتی ہے تو قاب قوسین میں بلاتا ہے، اور مومن کو ضرورت پڑتی ہے تو یا علی مدد کرتا ہے۔ نہیں ہے توجہ سے میری گفتگو پر، ہاں قریب آ کر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، توجہ۔ پہلے ایک حدیث سنو پھر قرآن، میرا موضوع جو ہے وہ آپ سے کے ذہن سے ہٹے نہیں، ہٹے نہیں۔ کیا کروں کہ جملہ ذہن میں آ گیا، حدیث سے پہلے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عجیب بات ہے لیکن سمجھی، میں نے اپنا قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارے تمام علماء کو، خطباء کو بڑی زندگی دی، ان کے لیے دعائیں کریں جو محمد راضی محمد کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور اللہ ان کو جو ہے بیان عطا کرے۔ میرے دوستوں، میں نے یہ کیا کہ اللہ نے کیا کہا تھا، رات میں نے جناب آدم کا ذکر پڑھا تھا، تو ایک جملہ آج کہہ دیتا ہوں کہ اللہ نے ملائکہ کو ایک جملہ کہا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ لفظ کیا ہے؟ فَقَعُوا، اصل میں یہ لفظ ہے قول، یہ فے جو ہے یہ آ کر اس میں اثبات بھی ہے، نفی بھی ہے۔ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، نوجوان ہے اور میں نہ سمجھاؤں گا تو کون سمجھائے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کو تب سجدہ کرنا جب میں اس میں اپنی
کہ اللہ نے کہا کہ جیسے ہی میں روح ڈالوں تو فوراً کرنا، بلا فصل کرنا، دیر نہ لگانا. اور پھر اللہ نے نفی اسی لیے کی کہ روح سے پہلے نہ کرنا. سمجھ اگر کسی کو نہ سمجھ میں آئے تو بالکل پوچھ سکتا ہے کہ میں نے یہ جملہ نہیں سمجھا. سب کا جمع کا سیگا سے آئے کہ روح ڈالتے ہی بلا فصل کرنا اور روح سے پہلے نہ کرنا. کرنا بھی سب، کوئی رہے نہیں. پھر فوراً بلا فصل، جب روح ڈالو تو فوراً کرنا، روح سے پہلے نہ کرنا، روح سے پہلے نہ کرنا، روح کے بات کرنا لیکن دیر نہ کرنا. آپ دیکھو کھلائی قرآن کی طرف واقعی بلا فصل کیا جو اللہ نے کہا تھا. اب آئیے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب میں نے تمام ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، لفظ اصل میں تھا سجدوا، لیکن آپ سے آیا کہ جس طرح خدا نے کہا تھا ہم نے ایسا کیا، دیر نہیں لگائی. بڑا جملہ ہے جملہ، فوراً کیا الا ابلیس کے سوا واستكبر وكان من الكافرين، اس نے تکبر کیا اور اللہ نے کہا وكان من الكافرين، مجھے پتا تھا وہ پہلے ہی کافر تھا. کہتے ہیں اللہ کو پتا ہے کام اسی لیے آیا تھا. اللہ نے کہا مجھے پتا تھا یہ پہلے ہی کافر تھا، لیکن اگر اس کو پہلے نکالتا تو دنیا کافی کا لا عاقل نہیں. اب شیطان کی عبادت رائے گان آپ کا حکم منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، تمہاری عبادت ختم. کیا کیا تھا؟ ایک سجدہ نہیں کیا تھا. تو طواف رحیم. اللہ نے کہا عبدالحکیم سوال سجدے کا نہیں، سوال سجدے کا نہیں، سوال تھا کہ میرے آدم کو بلا فصل مان. قریب آ کے بیٹھے ہو سمجھتے نہیں. عبدالحکیم سوال سجدے کا نہیں، سوال تھا بلا فصل کا. آدم کا تھا. شیطان کا قصور یہ ہے کہ اس نے آدم کو بلا فصل نہیں مانا، آدم کو بلا فصل نہیں مانا، اسی لیے لعنتی میں بن گیا، عبادتیں ملائے گا. ابھی تمہیں پتا نہ چلا جو آدم کو بلا فصل نہ مانے وہ شیطان بھی عبادتیں بھی لائے گا. تو رسول نے بھی کہا تھا من کنت مولا. میرا بات ہے نبیوں نے پکارا، ولیوں نے پکارا، دکھیوں نے پکارا، گنہگاروں نے پکارا. شہادت سے بولو منکر کی تباہی، منکر کی تباہی. نہ مست کلندر، نہ مست کلندر، نارائن حاضری. یہی تو بات ہے، ورنہ کون جنت میں جا سکتا ہے؟ جھگڑا سجدے پر نہ تھا، جھگڑا بلا فصل ماننے پر تھا، جھگڑا بلا فصل ماننے پر تھا، بلا فصل ماننے پر تھا. یہی تو سبب کہ کسی نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آدم اتنا افضل
آدم اتنا افضل کہ ملائکہ نے اس کو سجدہ کیا. آگے تو آپ کو ملائکہ نے سجدہ نہیں کیا. آپ نے ہنس کر فرمایا کہ آدم کے سجدے سے اللہ اور ملائکہ جو ہم پر درود بھیجتے ہیں وہ کئی دفعہ افضل ہے. سمجھنا چاہتا اللہ جو میرے اوپر اور میری آل پر درود بھیج رہا ہے وہ سجدے سے کئی ہزار مرتبہ افضل ہے. حوالی نے پوچھا مولا کیسے یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا آدم کو سجدہ ہوا تھا ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے وہ بھی سجدہ کیا تھا ملائکہ نے. آدم کو سجدہ کیا تھا ملائکہ نے وہ بھی ایک لمحے کے لیے. لیکن مجھ پر اور میرے آل پر جب سے وہ ہے اور جب تک ہم رہیں گے ہم پر درود بھیجتا رہے گا. رسول نے فرمایا سوالی تم نے یہ آیت قرآن کی پڑھی ہے؟ تمام مسلمان بھائی کے لیے سوالی تم نے قرآن حکیم کی آیت پڑھی ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے. آپ نے فرق سورۃ بقرہ کی آیت پڑھی ہے کہ اللہ نے صاحب نہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. میری صلوات میری رحمت ہو ان پر جو ایک لمحے کے لیے بھی گمراہ نہیں ہوئے. بڑا جملہ تھا جو میں کہہ گیا، بڑا جملہ تھا جو میں نے کہہ دیا. میرے دوستوں میرے بزرگوں محمد راز محمد کا کوئی موالی بے وقوف نہیں ہوتا. لیکن آج پھر سطح پر آ کر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون. مہتدون اس میں مفعول ہے جس کی معنی کبھی گمراہ نہ ہوا ہو. تو اب جن پر تم درود پڑھو ہم سے درود پڑھو کہ تم جو یہ لمبی لائن لگاتے ہو دیکھو یہ پہلے گمراہ تو نہیں تھے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سمجھ رہے اب تو میں نے وہ رسول نے بتا ہی نہیں، وہ تو میں تمہیں بتایا ہی نہیں تو رسول نے فرمایا. رسول نے فرمایا سوالی یہ پوری آیت ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون. اس پوری آیت میں فعل نہیں. یہ مجھے سمجھانا پڑے گا. اس پوری آیت میں فعل نہیں. فعل تین قسم کے ہوتے ہیں نا، مین ماضی حال مستقبل. اس میں کوئی فعل نہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ماضی پر ان پر پڑھتا تھا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں حال میں پڑھتا ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں مستقبل میں پڑھوں گا. کوئی فعل نہیں، نہ حال ہے نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے. رسول نے فرمایا کہ اللہ ہمیں اس وقت درود پڑھتا تھا جب نہ زمان تھا نہ مکان.
زمان نہ تھا خدا ان پر درود بھیج رہا تھا، جب مکان نہ تھا اللہ ان پر درود بھیج رہا تھا. اور رسول آخر نے ہنس کر جواب دیا کہ آدم کے باجی کو سجدہ نہیں ہوا تھا. آدم کے باجی کو سجدہ نہیں ہوا تھا، سجدہ ہوا تھا روح کو، سجدہ ہوا تھا روح کو. میں آپ کے قریب آ کر آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ جاگتے بارسا پڑھی ہوگی، آپ نے 10 محرم کو جاگتے بارسا پڑھی ہوگی، اور اس میں آخری الفاظ کیا؟ صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسامکم وعلی اجسامکم. اے آل محمد تمہاری ذات پر سلام، تمہارے روح پر سلام، تمہارے جسم پر سلام. آپ نے فرمایا آدم کا تو روح کو سجدہ ہوا تھا، باقی کو نہیں، لیکن ہمارے پوری ذات پر خدا کا سلام ہے، پوری ذات پر سلام ہے. ارے جب آدم کی ذات محمد آل محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو غیرے کو محمد آل محمد کے مقابلے میں لانے کی کوشش کرنا. گھبرا تو نہیں ہے، توجہ ہے میری گفتگو پر، یہ تو میں چل رہوں گا. کیا میرے دوستوں یہ حق ہے، یہ کوئی دوسرا حق بتائے تو وہاں جا گالیاں کیوں دیتے، اور ہم جو ہے گالی کو گالیاں نہیں دیتے. میں گالی کو گالی تو نہیں دی جاتی. سمجھ میں آئے گا؟ سمجھ میں یہ ہے محمد آل محمد رسول کہاں سے کہاں آیا؟ کان میں محفوظ رہی کہ رسول ہے قرآن، رسول ہے ذکر، زندگی دیتا ہے زندہ کو، زندگی دیتا ہے زندہ کو. اللہ نے بتایا کہ عبد الحکیم رسول کے کچھ دربار میں ایسے تھے، کچھ نہیں کیا توجہ میری گفتگو نام مجھے نہیں کیا پتا، میں تو بھائی قرآن ہی پڑھتا ہوں، تاریخ کا مجھے پتا نہیں کہ کون تھے وہ مسلمان بھائی خود بتائیں گے، مجھے نہیں آتا. بہرحال قرآن سے پتا چلا. کہیں گے عبد الحکیم آپ نے دلیل نہیں دی، یہ آپ نے کیوں کہا؟ تو بلکہ اکثریت تو آپ پھر قرآن سے پوچھے. گھبرا نہ جانا، ادھر ادھر نہ دیکھو. میں دوستوں اتنی بڑی میں محنت کر رہا ہوں، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتا جو آخر میں جا کر بیٹھا کرو. میرے قریب وہ بیٹھے جن کو تھکاوٹ کی عادت نہ ہو. میں نے کیا میرے دوستوں یہ الفاظ قبلہ سورت یوسف کے عجیب الفاظ، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. میرے حبیب ایمان لانے کے بعد بھی ان میں اکثریت مشرکین کلمہ پڑھتے ہیں مشرک، روزہ رکھتے ہیں مشرک. کیا پتا؟ مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ رسول کے دربار میں ہے مرتد، رسول کے دربار میں ہے مرتد. اور پھر صورت نمل میں ارشاد ہوا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم ہوا اذا ولوا مدبرین. میرے حبیب جب یہ آپ کو پیٹھ دے کر بھاگتے ہیں تو اسی لیے بھاگتے ہیں کہ یہ مردہ ہوتے ہیں، یہ پیٹھ دے کر اسی لیے بھاگتے ہیں یہ مردہ ہے. اب بھائی پیٹھ دے کر
نہیں. ہاں قبلہ کچھ ایسی باتیں ہیں وہ قرآن پڑھنے کے بعد معلوم ہوتی ہیں. نور زندگی دیتا ہے, رسول زندگی دیتا ہے زندہ کو. اب پھر دعائیں پڑھ کر پھر بات چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھا سکوں. یہ ہے سورت انعام کی آیت. اب من کان میتن فاحیینا وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس. اللہ نے فرمایا میں انسان کو زندہ کرتا ہوں نور کے ذریعے. یعنی جہاں نور نہیں وہاں زندگی نہیں. سمجھ جا رہا میں انسان کو زندگی دیتا ہوں نور کے ذریعے. میں انسان کو زندگی دیتا ہوں نور کے ذریعے. کہ بلا یہ صورت انعام یعنی انسان کی ابتدا نور. پھر صورت الحدیث کی طرف واپس آئی. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراہم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. تو کون ہے مجھے بتا دے. اللہ فرمائے تو دیکھے گا کہ قیامت کے دن مومنین کے آگے نور ہی نور ہوگا. ابتدا نور, انتہا نور. نور ہے زندگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات نوجوانوں؟ نور ہے زندگی. ابتدا نور, انتہا نور. کس کے لیے؟ مومن کے لیے. مومن کے لیے, مومن کے لیے ابتدا نور انتہا نور. اب اللہ نے مثال والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. لیکن تم نے دیکھا نہیں کہ یہ سورج بھی نور ہے, یہ چاند بھی نور ہے. نوجوانوں آپ پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں. سائنس نے ترقی کر کے آج بتایا کہ اگر سورج نہ ہو تو زندگی ختم. یہ جو دنیا کی زندگی ہے, یہ نباتات, یہ جماعات, یہ حیوان, یہ انسان ختم ہو جائے اگر سورج نہ ہو. کیوں؟ جب سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں تو یہ شعاعیں نہیں, یہ زندگی میں بدل کر پڑتی ہیں. اور ہم بھی کہتے ہیں بھائی کسی سال فصل اچھا نہیں ہوا. بھائی کیوں؟ بارش ہی پڑی, سورج دکھلائی نہیں, اسی لیے مرد لگ گیا. ان کے دلوں میں مرد اسی لیے ہے کہ نور نہیں. سمجھ میں آئی بات کی بلا؟ اسی لیے اللہ نے بار بار آپ قلوبہم مرض, ان کے دل میں مرض ہے. ارے بھائی نور کو مانے, نور کی شعاعیں پڑے تو مرض جائے. اب یہ فصل کو جو مرض لگا ہے اس لیے نور کی شعاعیں نہیں پڑی. بھائی فصل اچھا نہیں ہوا, کیوں؟ سورج نکلائی. اس لیے مٹر کی پھلی کو, چنے کی پھلی کو, گنے کو, اور ہمارے دن میں تو کیلے ہوتے ہیں, بھائی کیلا نہیں ہوا, تباہ ہو گیا. اسی لیے وہاں سورج کی روشنی پڑی. سورج ہے نور, زندگی ہے نور, نور. لیکن
बोला ईमान से बताओ, अगर किसी दरख्त की शाख को काट कर और रख दो रोड पर, जितनी नूर की शुआएं पड़ेंगी सूखता जाएगा। किसी मुर्दा जानवर को या मुर्दा इंसान को रोड पर रख दो, जितनी नूर की शुआएं पड़ेगी, जितनी बदबू करेगा। आज मुझे पता चला। अब ये न देखो कि करीब कौन है, ये न देखो कि करीब कौन है, क्योंकि रसूल जिंदगी देता है जिंदा को। देखो जो करीब है वो कभी जंग से तो नहीं भागे, भागे हैं तो और चलेंगे। जिंदगी मिलती है, यहाँ जिंदगी मिलती है, यहाँ जिंदगी मिलती है। अब रोजाना आपने देखा भाई आज फलां के साले सवाब के लिए, फलां के साले सवाब के लिए अगर मर जाते के नाम पर तुम करते हो, जिंदा है, इनको नूर मिल रहा है, उनको आओ क्या कल पढ़ेगा, उनको नूर मिल रहा है। हाँ दोस्तों, खुशकिस्मत है वो, हाँ बोला खुशकिस्मत है वो जो फर्श अदा बिछाते हैं, और खुशकिस्मत है वो जो इन लड़कियों के फर्श अदा कराते हैं। तो बोला ये शादी जलसा है, अगर कोई शादी जलसा होता तो करोड़ रुपया खर्च करते, लेकिन इतने आदमी न आते। देखो इतनी गर्मी में नन्हे नन्हे बच्चे, जवान, बूढ़े बैठे हैं। अदाकारा ने हुसैन, हाँ हमारी मजलिस में हुसैन की माँ नहीं आती, हमारी नमाज में हुसैन की माँ नहीं आती, हमारे रोजे में हुसैन की माँ नहीं आती। ये वाहिद इबादत है जिसमें हुसैन की माँ आती है। और किबला मैंने तो एक जुमला पढ़ा मक्तल में कि जब कहीं मजलिस होती है तो सैयद सज्जाद शाम जाते हैं, कुफी अम्मा और कोई जाए या न जाए, कुफी अम्मा चलो हम दोनों मजलिस में चले, कुफी अम्मा और कोई जाए या न जाए, कुफी अम्मा चलो हम मजलिस में चले। अदाकारा ने हुसैन, मुझे अल्लाह की अजमत की कसम है, हमारे मौसूमीन का किबला फरमान है कि सैयद सज्जाद आते हैं लेकिन आखिर में आते हैं, आखिर में आते हैं। और कहाँ बैठते हैं? जहाँ मोमिन की दूरियां, नौजवान रोने के लिए यही काफी है। साहब की तारीफ बताते हैं कि जब भी मैं हुसैन की मस्जिद करवाता था तो सैयद सज्जाद आता था, चूचू में ले जाता था। अरे मोमिन अब्दुल्लाह मर न जाए, लाखे कुर्बान हुसैन के बेटे सज्जाद पर। साहब की कहते हैं तब जूझ में नहीं रहते थे, मैं जाकर देखता था तो सैयद सज्जाद मोमिन की पूजा सीधे करते हैं। मैं तकलीफ में पड़ा मुझे खुदा ये मोमिन की पूजा सीधी क्यों करते हो? ये अदाकार मेरे मेहमान
نے لکھا کہ میدان حشر میں آواز آئے گی، اے اہل محشرو آنکھیں بند کرو بطول آ رہی ہے، اے اہل محشرو آنکھیں بند کرو بطول آ رہی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، میں رسول سے پوچھا یا رسول اللہ بطول آپ کی بیٹی ہے، کیا آپ بھی پردہ کریں گے؟ خدا کی قسم میں بھی پردہ کروں گا۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا میری بیٹی کی حالت ہی ایسی ہوگی کہ گلے میں زینب کی چادر ہوگی، ایک ہاتھ میں عباس کا بازو ہوگا، ایک ہاتھ میں اصغر کا کرتا ہوگا، اور آئے گی میدان حشر میں۔ اللہ پوچھے گا بی بی کچھ کہنا ہے؟ جناب سیدہ کی آواز آئی، یا اللہ کہنا تو بہت ہے، لیکن ایک بات کا دکھ ہے کہ ایک ہی دن میں ایک ہی گھر سے میرے 72 نائٹیں نکلے۔ آرام سے رو، ایک جملہ کہو، اللہ کہے گا بطول کوئی شاہد ہے؟ ہاں یا اللہ میرا بیٹا قتل ہو رہا تھا، میری بیٹی زینب دیکھ رہی تھی، میری بیٹی زینب دیکھ رہی تھی۔ اللہ حوروں کو کہے گا جاؤ شام سے زینب کو لے کر آؤ، حوریں آئیں گی، آقا دادی اللہ نے تجھے دربار میں بلایا ہے۔ جناب زینب کی آواز آئے گی، حوریں میں دربار کی تو آدھی بن گئی، میری زندگی تو دربار میں گزری، لیکن بہنے مومن میری دربار کو سن کر روتے تھے، آج سارے مومن میدان حشر میں ہوں گے۔ اللہ کو کہو کہ زینب ایسے دربار میں آئے گی جس طرح شام کے دربار میں آئے گی کہ مومن دیکھے، ارے سید سجاد کو بھیجو، بی بی زینب آئے گی، ماتم برپا ہوگا۔ میں کہتا ہوں یا اللہ آج تمہاری عدالت ہے، آپ نے کہا کہ آنکھیں بند کرو بطول آ رہی ہے، یا اللہ تو کسی بات کا ہے کہ شام میں کسی نے نہیں کہا کہ آنکھیں بند کرو جہاں جہاں رہتے ہیں ان کو اپنے بچوں کے ساتھ شاد اور آباد